انسانیت سے کاٹ کر اسلام کو پیش کرنے والوں نے اگر کسی ایسی قوم کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے کہ جو پہلے اسلام کو نہیں جانتے تھے، مجھے بتائیں کیا ان پر ضروری ہے کہ وہ یہ دعوت کو مانیں؟ انٹرفیتھ ہارمنی کورس کا آج 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر کا عنوان ہے مذاہب کی مشترکہ تعلیمات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے حبیب کہ اے اہل کتاب تم آؤ، ادھر آؤ، تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی جانب آؤ کہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، ایک ہے وہ بات۔ وہ بات کیا ہے؟ توحید کی بات۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کی اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنانے کی بات، کہ ہم ایک دوسرے کو بڑا اور سربراہ اور اللہ کے مقابلے کے اندر رب نہیں بنائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ یہ بات نہیں مانتے تو تم کہہ دو کہ ہم مسلم ہیں۔ مسیحیوں کا جو تعلق ہے، جناب مریم علیہ السلام وہ بیٹی ہیں عمران کی، اور یہ سلسلہ چلتا ہے آگے اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام تک، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی سلسلہ آگے چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم کے ماننے والے، ان کا پیغام یہ ہے کہ آئیں ایک کلمہ کی جانب، ایک مشترکہ بات کی طرف، اور وہ بات کہ کلمہ سواء بیننا و بینکم، ہماری بات ایک ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے کے اندر جو ہم لے آتے ہیں اپنے سیاسی زعماؤں کو، اپنے بڑوں کو، اور ان کو لا کر ہم انسانیت کا پھر نقصان کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ مذاہب کے درمیان میں یہ مشترکہ تعلیمات موجود ہیں، اور وہ مذاہب کی تعلیمات ہے کیا بنیادی طور پر، اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات وہ اس معاشرے سے ہٹ کر ہیں، انسانیت سے ہٹ کر ہیں؟ نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو موجود ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ انسان جو ظلم کرتا ہے، یہ انسان کے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ انسان کے جو انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، کیا یہ اللہ کی فطرت ہے؟ کیا یہ ہے اللہ کی فطرت؟ تو اس لیے انسانی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو انسانی فطرت ہی دین اللہ ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی معاشرے میں جائیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، خواہ پاکستان کا ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا بر اعظم انٹارکٹیکا کے اندر رہنے والا، کہیں پر کسی دور دراز میں جسے تہذیب کا بھی کچھ پتہ نہ ہو، آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں کوئی تہذیب ہی نہ ہو، لیکن انسان وہاں پر آباد ہے، آپ ان سے پوچھیے گا کہ کیا وہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں؟ کیا وہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جھوٹ بول دیں؟ کیا وہ یہ گوارا کریں گے کہ آپ ان کے مال کو لے لیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ وہ بھی صفائی کو پسند کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ان چیزوں کو یہاں پہ معاشرے میں صفائی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے فطرت اللہ، عدل، طہارت، تقوی، شکر ادا کرنا، شکریہ کرنا، کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ اس کا تھینک کریں، آپ اس کا شکریہ کریں۔ یہ فطرت ہے اور یہی دین ہے۔ یہ تمام ادیان میں مشترک ہے، اور بنیادی طور پر تمام ادیان کا پیغام یہی ہے۔ تمام ادیان نہیں، دین ایک ہی ہے۔ تمام مذاہب کا پیغام یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، جو آدم سے ابراہیم تک اور ابراہیم سے خاتم تک ایک ہی پیغام چلا آ رہا ہے، وہ کلمہ سواء بیننا و بینکم ہے۔ تو مذاہب کے درمیان مشترکہ تعلیمات موجود ہیں۔ اسی لیے آپ اگر شریمد بھگوت گیتا کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ظلم کے خلاف ہر زمانے کے اندر شری کرشن آتے ہیں۔ اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس بات کا تصور موجود ہے کہ عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا تصور اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ اور انجیل کے اندر، بائبل کے اندر جتنی بھی جو آگے ابواب ہیں اور چیپٹرز ہیں، سب میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو اور اس دنیا کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مذاہب کی مشترکہ تعلیمات ہیں، اور اسی لیے ہم نے اسی کے اوپر اگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کا پیغام کسی زمانے کے اندر نہیں بدلا ہے۔
اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ہر زمانے میں ایک رہا ہے. اسی لیے ہر دور میں جو انبیاء آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، ان کی تعلیمات ایک ہی تھی. اور کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جس میں یعنی جغرافیہ ایسا نہیں رہا کہ جہاں پر اللہ نے اپنے ہادی نہ بھیجو. اللہ نے انسانیت کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا. انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زمانے میں ہادی دیتا ہے. تو جو اقوام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اقوام کہ جن کے پاس اگر تصور نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم یہ سمجھیں، یعنی ان کے پاس پیغام نہیں پہنچا ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم پیغمبر بھیج دیں. اور لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کو پھر اگر ہم پیغمبر نہ بھیجیں، اپنا پیغام سنانے والا نہ بھیجیں، تو کل قیامت کے دن لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے تو ہمارے جانب اپنا کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، تو ہمیں تمہاری معرفت کیسے حاصل ہوتی، تیری پہچان کیسے کرتے ہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان کے اندر پیغمبر بھیج کر ان پر اتمام حجت نہ کرتے. تو مجھے بتائیے کہ وہ اقوام جہاں پر پیغمبر نہیں آئے ہیں، یا جن تک آج دعوت نہیں پہنچی ہے اسلام کی صحیح طور پر، یا اگر اسلام کی دعوت پہنچی بھی ہے تو وہ ان لوگوں کی جانب سے پہنچی ہے کہ جو خود اسلام کا صحیح نام نہیں لیتے، جو خود اسلام کا صحیح پرچار نہیں کرتے، جو خود اسلام کو غلط طریقے پر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. انسانیت سے کاٹ کر اسلام کو پیش کرنے والوں نے اگر کسی ایسی قوم کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے کہ جو پہلے اسلام کو نہیں جانتے تھے، مجھے بتائیں کیا ان پر ضروری ہے کہ وہ یہ دعوت کو مانیں؟ مثلا آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے آج ہمارے ہاں گروہ بندی کی، یعنی گروہ بندی کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کہا جاتا ہے. فرقوں کے اسلام کو اسلام کو عنوان دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے جتنے بھی آج تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ کسی فرقے سے وابستہ نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ فرقوں کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، یہ تو اپنے ان کے عقائد وغیرہ. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. یہ سب فرقوں کی تبلیغ ہے. اور یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کہیں گے کہ جناب مجھے ان فرقوں سے کوئی مسئلہ ہے. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ ان میں وقت گزار کے دیکھ لیں. یہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، لیکن جب آپ ان کے اندر جاتے ہیں تو یہی آپ کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ مت جاؤ. وہ بندہ شیعوں کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ بندہ بریلویوں کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ بندہ صوفیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، مزاروں پہ جانا چھوڑ دیتا ہے. تبدیلی آ جاتی ہے نا اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی پیٹرن کے اوپر تو ہے. وہ پیٹرن کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیں مولانا الیاس دہلوی صاحب جو دیوبند سے تعلق ان کا تھا، کیا انہوں نے دیوبندی تحریک سے متاثر نہیں تھے؟ کیا وہ دیوبندی تحریک سے متاثر نہیں تھے؟ یہ جتنے بھی تبلیغ کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ میں بریلوی حضرات کی تبلیغ کی بات بھی کر لوں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں صرف ایک تبلیغ والوں کی بات کیوں کر رہا ہوں. تو یہ فرقوں کی تبلیغ ہے. دین کی تبلیغ مقصود ہے تو قرآن مجید ہے. قرآن اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا قرآن لا ریب قرآن، اس کی تبلیغ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دین بیان کیا ہے، اس میں فرقہ نہیں بیان ہے، اس میں کسی فرقے کی حمایت نہیں ہے. اس میں اللہ نے فطرت اللہ کو بیان کیا ہے کہ جو فطرت ہے جس پر انسانیت کو پروردگار نے پیدا کیا تھا، پھر بعد میں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا اور اس کی فطرت مسخ ہوتی رہی، اور ہر فرقے والوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو اسلام سمجھایا. یا ہر مذہب کے اندر جو قدیم مذاہب بھی تھے اس کے اندر بھی جو تشریح و تعبیر کی گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کو سولی کی طرف لے کے جانے والے، اور اپنے خیال کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سولی دے دی. کون تھے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی جانب آئے اور سولی دینے کی کوشش کی؟ کون تھے؟ یعنی حضرت مسیح پر قاتلانہ حملہ ہوا اور انبیاء کو قتل کیا گیا، دیگر انبیاء کرام کو. پھر اس کے بعد تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور پھر آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا. یہ صالحین انبیاء اور اوصیاء کے اوپر یہ مظالم کیوں ہوئے؟ کون کرتے رہے؟ اس لیے کرتے رہے نا، وہ دین کو ماننے والے لوگ تھے، وہ دین کو مانتے تھے اور پھر وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے چاہتے تھے. اور جب انبیاء اور اوصیاء نے ان کی مرضی کے مطابق اس کو نہیں چلایا بلکہ اللہ کی منشا کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو یہ مخالف ہو گیا اور انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا. اہل البیت کو اسی لیے شہید کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کے پیغام وہ مختلف نہیں ہے، پیغام ایک ہے، کیونکہ فکر ایک ہے، تسلسل ایک ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کو، فکر کا مطالعہ نہیں کرتے،
یہاں سے لے کر وہاں سے لے کر کچھ قصص الانبیاء کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس پیغمبر کی تعلیمات یہ تھی، اس پیغمبر کی تعلیمات مختلف ہے، اس پیغمبر کی تعلیمات الگ ہیں اور اس پیغمبر کی تعلیمات الگ ہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ان مولوی حضرات نے یہ زیادہ طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی ہے کہ اچھا ایک پیغمبر کا زمانہ ختم ہوا، اب اس پیغمبر کا زمانہ شروع ہو گیا، اور اس زمانے میں قوم ایسی تھی، بادشاہ ایسا تھا، حالات ایسے تھے، اس پیغمبر نے پھر یہ شریعت لے کر آیا اور پھر اس پیغمبر نے یہ دعوت دی۔ نہیں، یہ سارے پیغمبر ان کی دعوت ایک ہی ہے، یہ ایک گھرانہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے، ان کے اندر فکر ایک ہے۔ اگر اس میں بے ربط، بے جوڑ کر کے آپ کسی ایک پیغمبر کو بھی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ پورا سلسلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور پوری دعوت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پوری دعوت ایک ہی فکر کے اوپر ہے، اور وہ اللہ کی توحید اور قیامت کا عقیدہ۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اللہ کی امید، اللہ سے ملاقات کی امید، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت کی پر ایمان، تو انبیاء کی تعلیمات میں مشترکہ ہے۔